تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. پھر بیچ میں ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا. ایک بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ ظن بمعنی وہم اور شک کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ظن بمعنی علم اور یقین کے بھی استعمال ہوتا ہے. جس وقت حق کے مقابلے میں لفظ ظن آئے تو وہاں معنی پھر وہم یا شک کا کیا جاتا ہے. وہاں وہی جس کو اردو میں اٹکل پچو، تخمینہ، گمان، یہ اس کے تراجم میں بات آ جاتی ہے. جس طرح کہ سورہ نجم کی آیت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق کے سامنے کچھ کام نہیں آتا. یہاں پر لفظ ظن حق کے مقابلے میں وارد ہوا ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. تو جس جگہ پر حق آ جائے اس کے سامنے پھر چونکہ چنانچے والی فقاہت کام نہیں دیتی. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو حق کے مقابلے میں گمان، خیالات اور ناقص آراء کے پیچھے لگ جاتے ہیں. حق کیا چیز ہے؟ حق صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے جو بذریعہ وحی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. قرآن جیت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت کو نازل کیا ہے. یہ بات میں آپ کو تفصیل کے ساتھ پیچھے بتا چکا ہوں. اب میں ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو آپ پختہ یاد رکھیں. 26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 2. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے. پھر آگے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو نزل علی محمد کی تفصیل تو آپ کے پاس کافی آ چکی ہے. اب اگلا جملہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. یہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل یہاں پر مبتدا ہے. الحق معرف باللام اس مبتدا کی خبر ہے. جب ضمیر مرفوع منفصل مبتدا واقع ہو اور اس کی خبر معرف باللام ہو، وہاں حصر کا معنی ہوتا ہے. بات کو، مفہوم کو ایک خاص پیرائے میں بند کر دیا جاتا ہے. حصر کا معنی ہوتا ہے نا محصور کرنا، کسی کو قید کر دینا، بند کر دینا. تو یہاں حصر کا معنی ہے
کہ حق صرف بما نزل علی محمد میں محصور ہے، جو بما نزل علی محمد کے خلاف ہوگا وہ حق نہیں ہوگا۔ تو حق اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت میں رکھا۔ طبقات ابن سعد میں حدیث ہے، اور یہ ابو داود میں بھی ہے، لیکن ابو داود میں کچھ اختصار ہے اور طبقات ابن سعد میں کچھ الفاظ زائد بھی ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سواد نامی کافر سے ایک گھوڑا خریدا، سودا طے پا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے ہیں قیمت اس کی لینے، اور وہ پیچھے آ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے تو اس نے آپ کے پیچھے ہی وہ گھوڑا کسی اور کو کسی اور قیمت پر بیچ ڈالا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو اس کو کہا کہ یہ قیمت پکڑو اور جو گھوڑا میں نے تم سے خریدا ہے وہ میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی سودا ہی نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حارث کے سوا کوئی تیسرا شخص موقع پر گواہ نہیں تھا۔ اب آپ کی اور اس کی تکرار ہو رہی، تو اتنے میں خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ تو خزیمہ بن ثابت انصاری نے جب بات سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خزیمہ، جب میں نے اس کے ساتھ سودا کیا تھا تو میرے اور اس کے سوا تو کوئی تیسرا فرد نہیں تھا، تم گواہی کیسے دیتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا آپ کہتے ہیں کہ میں نے سودا کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگے پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے، اس لیے انکا لا تقول الا حقا، انکا لا تقول الا حقا، آپ حق کے سوا نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ خزیمہ بن ثابت وہ ہیں جن کے بارے میں پھر اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ آج کے بعد جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت پڑے گی تو اکیلا گواہی دے دے گا، تیرے اکیلے کی گواہی دو بندوں کے قائم مقام ہوگی، کیونکہ صحابی نے رسول اللہ کی اس موقع پر تصدیق فرمائی جب کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا۔ انہیں ذو الشہادتین کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو گواہیوں والے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو حصر کی صورت میں حق سے تعبیر کیا۔ انکا لا تقول الا حقا، یہ الا کے بعد بھی کلام حصر کا مفہوم دیتا ہے۔ انکا لا تقول الا حقا، کیونکہ الا سے پہلے نفی یا نہیں آ جائے تو الا کے بعد حصر کا معنی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، الا سے پہلے کلام منفی ہے تو حصر الوہیت کا صرف رب العالمین میں ہے۔ اسی طرح ان نحن الا بشر مثلکم، ان نحن یہ ان نافیہ ہے، نہیں ہے ہم مگر بشر تمہاری مثل، یہاں بھی حصر کا مفہوم ہے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، تو یہ حصر کے کلمے کے ساتھ صحابی نے سمجھا دیا کہ ہمارے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا۔ تو حق وہی ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
نازل ہوا۔ اب اس حق کے مقابلے میں گمان، آراء، لوگوں کے فاسد خیالات، ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی، نصب الرایہ میں علامہ ضیلعی حنفی نے صبح کی نماز ایک رکعت پڑھیں تو سورج نکل آئے، اور عصر کی ایک پڑھیں تو سورج ڈوب جائے، اس حوالے سے صحیحین اور غیر صحیحین کی احادیث ذکر کی، جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، جس نے ایک رکعت پا لی فجر کی سورج طلوع ہو گیا، یا عصر کی ایک رکعت پا لی اور سورج غروب ہو گیا تو فقد ادرک الصلاۃ، اس شخص نے نماز کو پا لیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہیں، اور کئی احادیث میں موجود ہیں، اور صحیحین میں ہونا اس کے متفق علیہ ہونے کی دلیل، اور امت کا تلقی بالقبول جو صحیحین کو حاصل ہے اس کے قطعی اور یقینی ہونے پر قرائن ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے حنفی علماء نے اپنا قیاس رکھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فجر کی نماز اس لیے باطل ہوتی ہے ان کے ہاں، کہتے ہیں کہ وہ کامل وقت میں شروع ہوئی اور ناقص میں جا کر ختم ہوئی، تو لہذا باطل ہے۔ فجر کی نماز کا کہتے ہیں کامل وقت طلوع فجر ثانی سے لے کر طلوع شمس تک ہوتا ہے، اور عصر کا وقت کامل تو سورج زرد پڑھنے تک ہے، اس کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کراہت والے ناقص وقت میں عصر شروع کی تھی، ناقص میں ہی مکمل ہوئی، تو عصر کی ہوگی، فجر کی نہیں ہوئی۔ اب یہ جو ان کا اپنا خیال اور گمان اور اپنی رائے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور واضح فرمان کے مقابلے میں، تو اس طرح کا گمان حق کے مقابلے میں بالکل کام نہیں آتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ امام بخاری اس کو ترجمۃ الباب میں لائے ہیں، اور امام مسلم اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں کہ جس وقت اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اب ہمارے حنفی علماء نے اس کے مقابلے میں بھی اپنی آراء کو رکھا ہے۔ کئی کہتے ہیں کہ چلو جماعت جب کھڑی ہو جائے، فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید ہے، صفوں کے پیچھے کھڑا ہو کر پڑھ لے۔ تو یہ ان کا رویہ بالکل ہی حدیث کے خلاف۔ حنفی علماء میں سے اس کے اوپر کراچی کے ایک حنفی عالم غلام رسول سعیدی، جو قریب دور میں ہی فوت ہو گئے ہیں، شرح صحیح مسلم اس حدیث کے ساتھ 420 صفحہ ہے، ایڈن قائم کیا اقامت کے وقت سنت فجر پڑھنے کا حکم۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں، میں عبارت پڑھتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ لکھا ہے، اس باب کی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی اقامت کے وقت سنتیں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز فجر کی اقامت کے وقت سنتیں پڑھنے سے منع فرمایا ہے،
اور اس وقت سنتے پڑھنے والے شخص کو فرض پڑھنے والا قرار دیا ہے، اور اس میں یہ تنبیہ ہے جس وقت فرض پڑھے تو اس وقت فرض ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص پہلے سے مثلا 4 سنتیں پڑھ رہا ہو اور نماز کی اقامت ہو جائے تو سنت کا 1-2 گانا مکمل کر کے سلام پھیر دے، جماعت میں شامل ہو جائے، اور 2 رکعت سنت بعد میں قضا کرے۔ تو کہتا ہے کہ اسی طرح بظاہر اس حدیث سے امام شافعی کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اقامت فجر کے وقت سنتیں پڑھنے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے اتباع حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اقامت کے فجر کے وقت سنتیں پڑھنا شروع نہ کرے، کیونکہ جن کے حکم سے سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ خود منع فرما رہے ہیں، اور اگر سنتیں پہلے سے شروع کی ہوئی ہیں تو جلد از جلد ختم کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اچھا، پھر اس نے فقہ حنفی کے کچھ مسائل جو ہیں والے دیے کہ ہمارے حنفی فقہا تو یہ کہتے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور بڑی اہم بات کہی ہے، یہ کہتا ہے کہ فقہی طور پر بھی یہ غلط ہے، فقہی طور پر سنت کا رتبہ کم ہے، فرض کا رتبہ بڑا ہے، تو فرض کو ترک کر کے سنتے پڑھے جا رہے ہیں، یہ فقہی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے یہ لوگ اپنے اس عمل سے باز نہیں آتے، مسجد آتے ہیں، جماعت کھڑی ہے، خواہ وہ کہتے ہیں تشہد تک میں بھی مل جائے تو سنتے پڑھ لو، اپنی سنتے پڑھی جائیں گے، فرض ضائع کیے جائیں گے۔ تو اس طرح کی جو تخمینی آراء ہیں، لوگوں کے گمانات، خیالات، وہ حق کے مقابلے میں کام نہیں آتے، تو اس ظن کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ظن ہر جگہ پر گمان کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ظن اسی طرح قرآن میں یقین کے مقابلے میں بھی آیا ہے، ان نظن الا ظنا، ہم تو صرف گمان ہی کرتے ہیں، وما نحن بمستیقنین، اور ہم یقین کرنے والے ہرگز نہیں ہیں، وما نحن بمستیقنین۔ یہ ما نافیہ جو ہے نا، ما والا مشابہ بلیسا، جب اس کی خبر پر با جارہ داخل ہو جاتی ہے تو یہ با جارہ اس نفی کو تاکید کے معنوں میں کر دیتی ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا وما نحن بمستیقنین، اور ہم ہرگز یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ قاعدہ علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں لکھا ہے کہ جب ما ولا مشابہ بلیسا جو نفی کا معنی دیتے ہیں، ان کی خبر پر با جارہ آ جائے تو وہ با جارہ نفی کو تاکید کے معنوں میں کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر ظن کا لفظ یقین کے مقابلے میں آیا ہے۔ یہ سورۃ الجاثیہ کی 32 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح ہوائے نفس، نفسانی خواہشات کے لیے بھی ظن کا لفظ آیا ہے، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ مترادف ہی ہیں، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور جو نفس چاہتے ہیں اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو گمان، باطل خیال، تو کئی لوگ اس گمان اور باطل خیال کو ہر جگہ ظن کا معنی پہنا کر
شرعی احکامات کو رد کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک کے اندر کئی ایک مقامات کے اوپر جو چیزیں قطعی اور یقینی ہیں ان کے لیے بھی ظن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو حقائق ثابتہ ہیں، قطعی اور یقینی ہیں، لفظ ظن ان کے اوپر بھی قرآن میں بولا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الجن آیت نمبر 12، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ قطعی حقیقت ہے کہ ہم ہرگز زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین قوتوں کا مالک ہے، ہر چیز پر کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین عزیز ہے، ہر چیز پر غالب ہے، تو کوئی چیز اللہ پر غالب نہیں آ سکتی۔ تو یا انا ظننا، یا ظن یقین کے معنوں میں ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ ایک قاعدہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری آیت سورۃ البقرہ 46 نمبر آیت، قیامت والے دن اہل ایمان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے اور اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، رؤیت باری تعالی مومنین کو حاصل ہوگی۔ یہ بھی عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کئی گروہ معتزلہ فکر کے خوارج یا روافض اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو بالکل دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال بھی کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ تو مجھے دکھا، تو اللہ نے کہا کہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو فلما تجلی ربہ فخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو جب پیغمبر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اور کسی کی کیا مجال ہے، یہ بات کہتے۔ تو حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن قیامت والے دن، کیونکہ دنیا کے اور آخرت کے معاملات جدا ہیں، بہت فرق ہے۔ قیامت والے دن ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اللہ کو دیکھیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اور کتب عقائد ائمہ حدیث کی جس قدر ہیں ان سب میں یہ بات موجود ہے۔ قیامت والے دن اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کرائے گا، اور ہر شخص اپنی جگہ پر رہ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ کوئی ان کو آپس میں مڈ بھیڑ، دھینگا مشتی، دھکم پیل نہیں کرنا پڑے گا۔ جس طرح کہ فرمایا 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے، تو جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو اس وقت اس کو ہر شخص اپنے محل، موقع اور جگہ پر رہ کر دیکھ سکتا ہے۔ گھر کے سارے افراد، پورا محلہ، پورا شہر، پوری دنیا اپنے گھر کی چھتوں پہ یا باہر میدانوں میں آ جائے تو کسی کو دوسرے کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر کوئی اپنے مقام اور محل پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر چاند کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھ لو گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کتنے تر و تازہ چہرے اس دن اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور اللہ سے ملنا، یہ یقینی مسئلہ ہے،
یہ کوئی گمان اور وہم والا مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ نے اس کے لیے بھی لفظ ظن استعمال کیا، وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ۔ اسی طرح قبروں سے اٹھ کر حشر کی طرف جانا یہ بھی یقینی مسئلہ ہے، کوئی مسلمان اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ اولئک الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں الا یظن بمانا جو نا وہ یقین اور علم کے ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو امام راغب اصفہانی نے ایک قاعدہ مفردات القرآن میں لفظ ظن کے حوالے سے لکھا ہے، ظن یظن، ضا اور ڈبل نون، یہ آپ مادہ نکال کر، ظن کا مادہ نکال کر آپ مفردات القرآن جو راغب اصفہانی کی کتاب ہے اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر انہوں نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ جس وقت ظن یظن اور اس کے مشتقات کے بعد انا یا ان آ جائے، انا یا ان آ جائے تو اس وقت وہ یقین کا معنی دیتا ہے۔ تو یہ قرائن ہے، وہی جو کل بات ہوئی تھی کہ ظن یظن کا معنی قرائن سے حاصل ہوتا ہے، اگر اس کے قرائن مضبوط ہوں اور وہ علم اور یقین کی طرف جا رہے ہوں تو وہ علم اور یقین کا معنی ہوتا ہے، اگر اس کے قرائن جو ہیں وہ وہم اور گمان کی طرف جاتے ہوں تو وہاں وہم اور گمان معنی کر لیا جاتا ہے۔ تو قرائن میں سے قوی قرینہ اور قاعدہ انا یا ان ظن یظن کے بعد آئے تو یقین کا معنی ہوگا۔ تو اس لیے جب ظن کا لفظ یقین کے معنوں میں بھی آتا ہے تو پھر ظن کا لفظ بول کر پورے ذخیرہ حدیث پر یا اخبار احاد کے اوپر ہاتھ صاف کر دینا یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری بات، دوسرا اشکال ہے بہت بڑا، وہ اشکال کیا ہے؟ کچھ لوگ اس بات کی طرف چلے جاتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حدیث کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں دو چار کے سوا سب عجمی لوگ ہیں، ایرانی ہیں، فارسی، تو یہ عجمیوں کی ایک سازش ہے، انہوں نے روایات تراش کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اتنے بڑے بڑے حدیثوں کے ذخیرے بنا ڈالے۔ تو یہ بات غلام احمد پرویز اور اس سے متاثر لوگوں نے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیثوں کا مجموعہ کتب ستہ اور اس کے علاوہ دیگر جو معروف حدیث کی کتابیں ہیں یہ عجمی سازش کا نتیجہ ہے۔ تو بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے قرآن نے یا سنہ نے، چونکہ ہم دونوں کو حجت مانتے ہیں، کوئی یہ قید کہیں نہیں لگائی کہ دین کی حفاظت صرف عربوں کا فرض ہے، عجمی جو ہیں وہ اس سے دور ہیں۔ یہ قاعدہ اور کلیہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں
جو حدیث کو حجت نہیں مانتے اور کتب حدیث کو اجمی سازش کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، وہ قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کریں جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ یہ قرآن پاک جو ہے، یہ وحی الہی جو ہے، اس کی حفاظت میں نے عربوں کے سر رکھی ہے، عرب ہی اس کی حفاظت کریں گے، اجمیوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی فرق رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ حجرات کے اندر یہ بات تفصیل سے بیان کر دی ہے کہ انسانوں کو میں نے پیدا کیا اور پیدا کر کے ان کے قبائل بنائے۔ قبیلے انسانوں کے کیوں بنائے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ فرمایا یا ایھا الناس، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 26واں پارہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے تمام انسانوں، خطاب دیکھو اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا من العرب، یہ نہیں فرمایا کہ عربوں میں سے ایمان والے لوگوں، بلکہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں۔ ناس کے اوپر الف لام داخل ہے جو استغراق کا معنی دے رہا ہے۔ اے تمام انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے ہیں۔ علت کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی تم پہچان کر لو۔ ان اکرمکم، یہ سب انسانوں کو کہا، ان اکرمکم، یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ شخص ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ قرآن تو یہ اصول دے رہا ہے کہ معیار اللہ کے ہاں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اب ایسے لوگ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر ہمیں بتائیں جس میں یہ ہو کہ تقوی اور پرہیزگاری صرف عربوں کے اندر ہے، اجمی لوگ جو ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری سے عاری ہیں اور ایمان کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے معیار تمام بنی نو آدم میں سے تقوی اور ایمان کا رکھا ہے۔ جی نہیں، حقائق اس کے خلاف ہے، ابھی میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں، انکار حدیث حق یا باطل، یہ کتاب کا نام ہے۔ میری کتابیں چونکہ اکھاڑ پچھاڑ ہوگی تو میں لے آتا۔ انکار حدیث حق یا باطل، یہ کتاب لکھی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے۔ جتنے معروف ائمہ حدیث ہیں ان تمام ائمہ حدیث کے انہوں نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ اس میں لکھا ہے کہ اجمی ان میں سے کتنے ہیں اور عربی کتنے ہیں۔ دو چار کے سوا اکثریت انہوں نے ثابت کی اس میں، عرب کی بھی اور عجم بھی بڑے بڑے محدثین ذکر کیے۔ ابھی میں بات آ رہی نا، ایک منٹ صبر کریں، ادھر آ جائیں، یہ کراچی والوں کے سامنے رکھیں۔ اور دوسری بات ساتھ دیکھیں، دین صرف حدیث کے اوپر ہے یا قرآن بھی دین میں شامل ہے؟
قرآن پاک کی حفاظت آج دنیا میں جس طرح قرآن پہنچا ہوا ہے مختلف قرائے کرام کے ذریعے، وہ تقریباً 2 کے سوا سارے عجم ہیں۔ آج آپ کوئی قرات لیتے ہیں نا تو قراتوں میں مشہور 7 قراء ہیں، یہ رکھو ادھر، قراء 7، عبداللہ بن کثیر المکی، نافع بن عبد الرحمن المدنی، عبداللہ بن یزید بن تمیم بن عامر، ابو عمر بن علاء المقری البصری، عاصم بن ابن نجود الکوفی، حمزہ بن حبیب بن عمارہ، ابو الحسن علی بن القصائی۔ یہ 7 بڑے مشہور قراء ہیں جن کے اوپر جتنا دنیا میں قرآن حکیم پھیلا ہے، قرات قرآن کا سارا مدار ان کے اوپر ہے۔ ان کے بارے میں الجواہر المزیہ جلدوم صفحہ 423 پر ہے، وَلَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا ابن عامر او ابو عامر، ابن عامر اور ابو عمر کے سوا سارے کے سارے عجمی ہیں۔ اسی طرح یہ اب عربی زبان کی جو امامت ہے، آج دنیا میں عربی ڈکشنری پر جتنی معتبر کتب موجود ہیں جن کے سہارے یہ منکرین حدیث جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی امامت بھی اکثر عجمیوں کے سر ہے۔ اس کے لیے یہ امام ابن خلدون بڑے معروف جو ہے وہ مورخ ہیں، تو مقدمہ جو ان کا تاریخ ابن خلدون کا ہے اس میں الفصل الثالث والاربعون، یہ 43 نمبر فصل ہے کہ ان حملۃ العلم فی الاسلام اکثرهم العجم، کہ اسلام کو دنیا میں لے کر جانے اور پھیلانے والے لوگ یا جنہوں نے اسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، اکثرهم العجم، اکثریت ان میں اجمیوں کی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں فَقَانَ صَاحِبُ صِنَاعَةِ النَّحْوِ سِیبَوَیہِ وَالْفَارْسِیِّ مِن بَعْدِهِ وَالزُّجَاجِ مِن بَعْدِهِمَا وَكُلُّهُمْ عَجَمٌ فِي أَنْسَابِهِمْ۔ یہ نحو کا دار و مدار جن علماء پر ہے نا، یہ سیبویہ اور فارسی اور زجاج، یہ سارے کے سارے نسباً عجمی ہیں۔ تو عربی لغت جس کا یہ رونا روتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ قرآن کی تفسیر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے بڑے جتنے علماء ہیں عربی کتابوں کے سب عجمی ہیں۔ ان میں کوئی بھی بڑا معتبر عرب ایسا نہیں ہے جس نے اتنا زیادہ کام کیا ہو جتنی کتابیں عجمیوں کی جو ہے نا وہ لغہ میں دیکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اب اصول فقہ جو ہے، فقاہت دینی، یہ بھی ایک اسلام کا عظیم کام ہے۔ اصول فقہ بنانے والے بھی اکثر فقہا عجمی ہیں۔ اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں وَقَضَى حَمَلَةُ عِلْمِ الْكَلَامِ وَقَضَى أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ وَلَمْ يَقُمْ بِحِفْظِ الْعِلْمِ وَتَدْوِينِهِ إِلَّا الْأَعَاجِمُ۔ کہتے ہیں کہ متکلمین بھی عجمی ہیں اور مفسرین کی اکثریت بھی عجمی ہے۔